بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 12ویں جماعت کی نظم میں سے منقبت پڑھیں گے اور اس کے شاعر جو ہیں وہ کون ہیں؟ اعجاز رحمانی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم منقبت شروع کریں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ منقبت ہوتا کیا ہے، یعنی کہ منقبت کون سی نظم کو کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی صحابی، اولیاء اللہ یا اہل بیت کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا، نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور اہل بیت کرام کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو ایسی نظم کیا کہلاتی ہے؟ منقبت کہلاتی ہے۔ آئیے اب وقت ضائع کیے بغیر اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں ہے یہ منقبت، کس کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں، اہل بیت کی یا صحابہ کرام کی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آئیے اعجاز رحمانی کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ پیدائش 1936، وفات 2019، یعنی 2019 ریسنٹلی ابھی وفات پائے ہیں۔ تصانیف پہلی کرن، آخری روشنی، یعنی کہ ان کی پہلی ایک نام جو ہے کتاب کا وہ کیا ہے؟ پہلی کرن آخری روشنی، اعجاز مصطفیٰ اور افکار کی خوشبو۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نام اس لیے آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی دو نام آ جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتابیں کس کی تصانیف ہیں، یہ تصانیف کس کی ہے، تو اس جو ہے نا اس کو MCQs کے لیے یاد کریں، اور پیدائش کو بھی اور وفات کو بھی، اور جب آپ تشریح لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے پیدائش، وفات، تصانیف وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں۔ آئیے اب نظم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تشریح لکھنے سے پہلے آپ لکھتے ہیں حوالہ شاعر اور حوالہ نظم۔ تو ہمارے نصاب میں شامل منقبت اعجاز رحمانی صاحب کی شہرۂ آفاق تصنیف عظمتوں کے مینار سے ماخوذ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کہاں سے ماخوذ ہے؟ عظمتوں کے مینار سے۔ عظمتوں کے مینار چاروں خلفائے راشدین کی زندگی اور اسلام کے لیے ان کی خدمات پر مشتمل وہ کلام ہے جس میں 400 سے زائد بند شامل ہیں۔ اس تصنیف میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے وصال تک پوری زندگی کا احوال بیان کر دیا گیا ہے۔ اردو میں متعدد یعنی بہت سارے شعراء نے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام پر منقبت، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کئی نظمیں بھی لکھی، لیکن چاروں خلفائے راشدین کے مکمل حالات زندگی پر کسی نے ایسا منفرد کام نہیں کیا جو اعجاز رحمانی نے کیا، لہٰذا اعجاز رحمانی کا یہ کام اردو ادب میں الگ حیثیت اور مقام رکھتا ہے۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے بند کو دیکھتے ہیں کہ پہلی جو بند ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ لائق توقیر ہیں سب جاں نثار مصطفیٰ۔ لائق توقیر کا مطلب ہوتا ہے، توقیر مطلب عزت کے لائق ہیں، سب جاں نثار مصطفیٰ، یعنی جاں نثار کون؟ صحابہ کرام، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور جاں نثاروں میں خصوصاً 4 یار مصطفیٰ، اور تمام صحابہ کرام میں 4 جو یار مصطفیٰ ہیں، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ہیں، وہ سارے جاں نثاروں میں سب سے زیادہ لائق توقیر اور تعظیم اور تکریم ہیں۔ جانشین اولی خدمت گزار مصطفیٰ، اور جانشین اولی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین یعنی پہلے خلیفہ، اور خدمت گزار مصطفیٰ یعنی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے خدمت گزار، پہلے دوست کون؟ حضرت صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ یار غار بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دوست، جانشین اور یار غار، پہلے خلیفہ مسلمانوں کے۔ سیرت صدیق پہ جب غور کرتا ہے کوئی، صاف آتے ہیں نظر نقش و نگار مصطفیٰ، یعنی اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ آپ کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی عکاسی کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تقلید کرنے کی وجہ سے انہیں یہ عزت، یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ دوسرے بند کو دیکھتے ہیں۔ ہر ایک قول اور ہر عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عدالت کی میزان فاروق اعظم، سبھی آپ کی عظمتوں کے ہیں قائل ہیں جتنے مسلمان فاروق اعظم،
اور فاروق اعظم کس کا لقب تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عدل کی میزان پر پورے اترتے تھے، وہ انصاف کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے کارنامے ہیں جو کہ ان گنت ہیں۔ ابھی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کی، فرق کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے علانیہ طور پر بیت اللہ میں عبادت کی، جسے دیکھ کر کفار ششدر رہ گئے، یعنی کہ ہکا بکا رہ گئے۔ آپ کا نام عدل و انصاف کے حوالے سے خاص طور پر مشہور ہے۔ آپ اپنی ہر بات اور ہر عمل کے ذریعے انصاف کے تقاضوں کو پورا فرماتے۔ دنیا جہاں بھر میں جہاں بھی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ عدل و انصاف کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتتے تھے۔ یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا نشان بھی ہے۔ یعنی اگر آپ کا نام لیا جائے تو ان کے نام کے ساتھ جو فاروق اعظم یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے اور اعظم بڑے اور عدل کرنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 3، یعنی نمبر تیسری جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ آف کورس تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، ذات جن کی جامع القرآن ہے، نام ان کا حضرت عثمان ہے۔ دیکھ کر تنویر ذوالنورین کی آئینہ بھی کس قدر حیران ہے۔ یعنی آپ کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو القابات تھے وہ کون کون سے تھے کہ ان کو جامع القرآن کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ ان کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کی جو تنویر، ان کا جو نور ہے وہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے ذوالنورین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کا نور دیکھ کے آئینہ بھی حیران ہے۔ یہ شارٹ ہے، باقی اب دیکھیں حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگریں آئی تھیں، اور اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ شاعر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی القابات یعنی جامع القرآن اور ذوالنورین کہتے ہوئے بتایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور نور کی روشنی سے آئینہ بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں چوتھے بند کی تشریح۔ چوتھے بند یعنی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ روشن جو دیا حب علی کا نہیں ہوگا، ذہنوں سے کبھی دور اندھیرا نہیں ہوگا۔ یہ قول نبی یاد نہیں کیا تمہیں لوگوں، جو شخص علی کا نہیں میرا نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ روشن جو دیا حب علی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت، یعنی اگر ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں ہوگی تو ہماری زندگی میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ہمیشہ اندھیرا ہی ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یعنی جب تک ہمارے دل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے منور نہیں ہوں گے، تب تک دل اور دماغ ظلمت کے اندھیروں میں غوطہ زن رہیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو حضرت علی کو اپنے دل میں بسا لیا جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا فرمان ہے کہ جو شخص علی کا نہیں ہوگا وہ شخص کبھی بھی میرا نہیں ہو سکتا۔ کتنی خوبصورت منقبت تھی اور کتنے خوبصورت اشعار میں صحابہ کرام کی شان اور توصیف کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور ایکسپلینیشن، وضاحت بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔